لوگوں کے بہت بڑے مسائل ہیں. ہمارے ہاں 80% خواتین کا مسئلہ ہے شادی. جب بھی ہم فون کالز لیتے ہیں، لائیو بات کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں شادی کا وظیفہ دے دیں. تو شادی کا جو وظیفہ آپ دیں، ابھی آپ مجھے بتائیں گے، وہ سب پہ ایک طرح کا لاگو ہوتا ہے کہ وہ بھی ناموں سے لاگو ہوتا ہے، پرسنالٹی سے لاگو ہوتا ہے، یا نیومرولوجی سے لاگو ہوتا ہے؟ اچھا، اب آپ نے یہ ایک سوال کیا، بہت اہم، بہت اچھا سوال ہے. اس کو سمجھنا پڑے گا. سب سے پہلے آپ نے شادی کی بات کی اور وظیفے کی بات کی. شادی کا وظیفہ جس نے پوچھا ہے، ایک صاحب علم یا جو بندہ اس کے اوپر دسترس رکھتا ہے، وہ چیک نہیں کرے گا کہ اس کی شادی نہ ہونے کی وجوہات کیا ہے. وہ دیکھے گا یہ تو نظر بد کا شکار ہے اس لیے نہیں شادی ہو رہی، یہ جادو کا شکار ہے اس کی شادی اس لیے نہیں ہو رہی، یا اس کے اوپر تو نیگیٹو ہو رہا ہے اس لیے شادی نہیں ہو رہی، یا اس کے اوپر جنات کا اثر ہے اس لیے نہیں ہو رہی. وہ کیا کرے گا؟ وہ سب سے پہلے اس کی تشخیص کرے گا. میں یہی تو کہتا ہوں، وہ اس کی تشخیص کرے گا. اوہو، اس کے اوپر تو جادو کا مسئلہ ہے. وہ اس کو پہلے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے لیے بتاؤ. وہ اس کو سورہ فلق اور سورہ ناس سے بتاؤ، آیت الکرسی بتاؤ، لا حول ولا قوت الا باللہ بتاؤ. یہ وظائف سب سے پہلے اس کی کیا دور کریں گے؟ نیگیٹیوٹی، نیگیٹو اورا کو دور کریں گے. اب کرو شادی کا وظیفہ، اب کرو پڑھائیاں. اسی لیے بھرمار لگی پڑی ہوئی ہے شادی کے وظیفے. یا لطیف پڑھ لو، یا ودود پڑھ لو، یا سلام پڑھ لو، اور سورہ مریم پڑھ لو، سورہ طٰہٰ پڑھ لو، بسم اللہ پڑھ لو. شادی کیوں نہیں ہو رہی؟ پھر آپ کے وظیفے چل کیوں نہیں رہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو میں نے ایسے بیسیوں لوگ جو میرے سے رابطہ کرتے ہیں، میں کہتا ہوں بھائی تم شادی کے وظیفے میں پڑے ہوئے ہو. شادی سے پہلے اپنے، اچھا مجھے بتاؤ، جادو زدہ کی شادی ہو بھی گئی اگر وظیفہ کر کے، تو شادی کے بعد اگر نبھی نہ تو پھر کیا کرو گے؟ پھر شوہر قدموں میں، محبوب قدموں میں، پھر کیا کرو گے؟ پھر گلے میں. یہی تو بات ہے، یہی تو بات ہے کہ جو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کا مینٹور، آپ کا جس سے آپ رابطہ کرتے ہیں، وہ بتائے گا کہ بھئی آپ کی نیگیٹیوٹی کی وجہ کیا ہے. کیا جادو تو نہیں ہوا؟ یہ وظیفہ ہر بندے پہ لاگو نہیں ہو سکتا. اب آپ نے اسی سے آپ نے آنسر لینا ہے. کیسے؟ اگر آپ کے اوپر نظر بد لگی ہوئی ہے تو آپ شادی کا وظیفہ کیسے کرو؟ نظر بد کا توڑ کرو گے تو وظیفہ کام کرے گا. اگر آپ کاروبار کے مسئلے کی وجہ سے پریشان ہیں، پیسہ نہیں آ رہا، اور بھئی پیسہ نہ آنے کی وجہ جادو ہے، پہلے جادو کی کاٹ کرو. دوسرا سوال ہوتا ہے رزق کا وظیفہ. تو بات یہی ہے نا، اگر رزق کا وظیفہ ہے تو ہم چیک کریں گے کہ اس کے رزق میں بندش کی وجہ کیا ہے. پتہ چلتا ہے کہ جس جگہ پہ یہ کام کر رہا ہے وہاں پہ، اس جگہ پہ بندش لگی ہوئی ہے، وہاں پہ اثر ہے. وہ بندہ کہتا ہے جی میرے اوپر تو اثر ہے نہیں، میرے کاموں پہ اثر نہیں ہے، میری طبیعت بھی ٹھیک رہتی ہے، کام کیوں نہیں چل رہا؟ ہم اس کو کیا کریں گے؟ سب سے پہلے اس کا کام چیک کریں گے، اس کی جگہ چیک کریں گے، جگہ کے اوپر اثرات تو نہیں، بندش تو نہیں. تو ہم اس جگہ کی بندش توڑیں گے اور پھر اس کو بتائیں گے. کیسے توڑیں گے؟ بذریعہ کلام الہی. دیکھو اللہ کے قرآن میں ہر چیز کا حل ہے، اللہ تعالیٰ کے اسم الحسنہ میں ہر چیز کا حل ہے، بزرگوں کی دعاؤں میں ہر چیز کا حل ہے. کام اللہ نے کرنا ہے، لیکن بتانے والا جو بندہ ہے وہ آپ کی صحیح تشخیص کرے گا کہ بھئی آپ کو پڑھنا کیا ہے. آپ کو سارے ملٹی وٹامنز آپ کھا لو، نہیں جی ہم نے رزق کا بھی کر لیا، شادی کا بھی وظیفہ کٹھا شروع کر دیا، اور ایک وقت میں 10 وظیفے چل رہے ہیں. میں تو وظیفوں سے جو ہے نا تنگ آیا پڑا ہوں. میں نے بھی کر کے دیکھا، 15 سال میں نے وظیفے کیا، کوئی وظیفہ نہیں چھوڑا. اور بھئی میں 786 مرتبہ سورہ فاتحہ پوری رات کو اس وقت پڑھتا تھا جب 15 سال کی عمر تھی، چھتوں پہ، قبرستانوں میں. میرے وظیفے تو کام نہیں کیے. اچھا، وہ قبرستان سے یاد آیا، میں آپ سے اسی دوسرے سوال پوچھوں. کہتے ہیں کہ اگر رزق کو بڑھانا ہے یا مصیبت ہٹانی ہے، بلاؤں کا توڑ کرنا ہے، تو ساری دالیں اور چاول مکس کر کے قبرستان پھینکو. کیسا ہے؟ اب مجھے بتاؤ، قبرستان جب پھینکنا ہے، صدقہ جس کو دینا ہے، میں آپ کو تحفہ دوں گا، میرے پاس ایک پرفیوم ہے تو میں جا کے پھینکوں گا، آپ کے چہرے پہ ماروں گا، آپ جو ہے نا مجھے تھپڑ ماریں گی 10 بار. ایسی پرفیوم یا ایسی خوشبو گھر رکھنا، یہ پرفیوم مجھے پھینکنے کی ضرورت ہے؟ جن کو ہم دے رہے ہیں کسی غیبی مخلوق کو، پھینک کے آتے ہیں. وہ طریقہ ہی نہیں آتا. تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کھا لیں گے سارے یہ کیڑے مکوڑے. اوہ پھینکنا ہے یا رکھنا ہے؟ سب سے پہلے رکھنا ہے. جن مخلوقات نے آپ کا صدقہ لینا ہے، جن مخلوقات نے آپ کا کام، تیل لگا کر، آپ پوائنٹ کی طرف آئے نا، پوائنٹ سمجھیں. جس مخلوق نے آپ کا صدقہ لینا ہے اس کو پیش کیا جاتا ہے. اسے پھینکاؤ. پیش کیسے کرتے ہیں؟ پیش رکھنا ہوتا ہے نا. گوشت ہے، اب آپ نے اپنا صدقہ دیا گوشت کا، کہ ان کو کوئی تو مخلوق ہے نا یہ گوشت کا صدقہ لے گی، کام کرے گی. آخر روحانی مخلوق آپ کو تو نظر ہی نہیں آتی. آپ پکڑو گوشت اور شاپر میں پھینکو، اس کے اوپر سارے پہ مارو، لے بھی اے لیلا گوشت کر دے میرا کام.